السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ سے گفتگو کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے کہ آج کے دور میں انجمن طلبہ اسلام کی اہمیت۔ برادران عزیز، ATI کو انجمن طلبہ اسلام کو قائم ہوئے 58 ایئرز ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ عاجز گناہ گار بھی اس کے بنانے والوں میں شامل تھا اور آج تک اس کے ساتھ وابستہ چلا آ رہا ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ اگلی بات اس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی رہے۔ برادران ذی وقار، جس وقت 20 جنوری 1968 کو ATI کا قیام عمل میں آیا، اس وقت صورتحال یہ تھی کہ تمام یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں اور تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ سوشلسٹ تنظیموں کا کافی زور شور تھا، اور ان میں نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو تھی، اور دائیں بازو کی تنظیموں میں سے اسلامی جمعیت طلبہ کافی جگہ پہ موجود تھی، کہیں کہیں موجود نہیں تھی۔ تو ہماری جماعت اہل سنت سے تعلق رکھنے والی مسلک کی کوئی تنظیم جو ہے وہ تنظیمی اداروں میں اس وقت کام نہیں کر رہی تھی، لہٰذا جن دوستوں نے ATI بنائی ان کے سامنے یہی تھا کہ ملک کا سواد اعظم جو ہے وہ طلبہ میں یعنی کسی قسم کی اصلاح کے لیے کوئی کام کرنے سے مطلب ہے کہ اس وقت غائب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں وہ جو ہے وہ کوشش کریں اور وہاں پہ اصلاح احوال جو ہے وہ بروئے کار لائیں۔ اسی سلسلے میں یہ ہے کہ جو بائیں بازو والے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ ایشیا سرخ ہے، اور جو دائیں بازو والے تھے وہ بھی ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستہ تھے یا انہی کا حصہ تھے، تو وہ اپنی سیاسی پارٹی کی فکر کو آگے بڑھا رہے تھے یا اس کے سربراہ کی پروجیکشن کر رہے تھے، تو وہ سیدی مرشدی اور ان کا مطلب نام لے رہے تھے۔ جس وقت ATI تنظیمی اداروں کے اندر جو ہے وہ جاگی آگے بڑھی، تو اس وقت سیدی مرشدی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند ہوا، تو وہ کئی سارے جو بے معنی سے نعرے تھے وہ خود بخود ہی غائب ہو گئے۔ ان 58 برسوں کے اندر الحمدللہ رب العالمین اس تنظیم نے کسی سیاسی سپورٹ کے بغیر اور کسی بہت بڑی جو ہے وہ مالی سپورٹ کے بغیر اپنے ہی مطلب محنت کے ساتھ اور اپنے ہی ساتھیوں کے یا معاونین کے جو ہے وہ سپورٹ کے ساتھ تعلیمی اداروں میں کام کیا ہے، اور اللہ کا فضل ہمیشہ شامل حال رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہمیں حاصل رہی ہے کہ یہ اب ملک کی طلبہ تنظیموں میں یعنی پہلی صف میں کھڑی ہے۔ اس نے اپنے طور پہ جو کام کیا اس میں یہ دیکھا کہ پہلے تعلیمی اداروں میں مذاکرے بھی ہوتے تھے، مشاعرے بھی ہوتے تھے، مباحثے بھی ہوتے تھے، لیکن کسی جگہ نہ قرأت قرآن سنائی دیتی تھی اور نہ نعت خوانی کا کوئی سما ہمیں نظر آتا تھا، اور نہ ہی تعمیر ملک و ملت کے لیے کوئی پروگرام سامنے کسی نے پیش کیا تھا۔ سب جو ہے وہ ایک وقتی طور پہ اپنی مصروفیات جاری رکھے ہوئے تھے یا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کر رہے تھے۔ ATI نے آ کے اپنی ذات کو آگے نہیں بڑھایا، اس کے کارکنوں نے صرف آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کا نعرہ بلند کیا، سیدی مرشدی یا نبی کا۔ یوں چلتے چلتے آگے جو یہ مرحلہ آیا کہ جو
طالب علم اپنا دور طالب علمی کا ختم کیا جنہوں نے، وہ پھر ہمارے جو ہے وہ سابقین میں شامل ہوئے، ہم نے انہیں رفقائے انجمن کا نام دیا۔ ان رفقائے انجمن نے تھوڑے ہی عرصے کے اندر جو ہے وہ کئی ادارے قائم کیے، جن میں مصطفی تحریک ہے جو 1991 سے کام کر رہی ہے۔ اس مصطفی تحریک کے علاوہ مصطفی فاؤنڈیشن رجسٹر کرائی گئی، جس کے تقریباً 100 کے قریب جو ہیں وہ مصطفی ماڈل اسکولز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ المصطفی ویلفیئر سوسائٹیاں بہت سارے شہروں میں بھی ہیں، اور مرکزی طور پہ وہ پاکستان لیول پہ بھی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ تمام قسم کی آفات، زلزلے کی ہوں، سیلابوں کی ہوں، کسی اور طرح کی جو ہے وہ مشکلات پیدا ہو جائیں معاشرے میں، تو المصطفی ویلفیئر سوسائٹیاں مل کر اس میں اپنے لوگوں کی مدد کرتی ہیں، ان کو اس مشکل سے جو ہے وہ باہر نکالتی ہیں۔ اس سے اگلا قدم یہ ہوا کہ انجمن اساتذہ پاکستان بھی ہمارے ہی سابقین نے بنائی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے تھا کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ہم فکر جو ہے وہ طبقہ ہونا چاہیے جو ایک سیاست کے خلا کو بھی پر کرے، تو پاکستان فلاح پارٹی بھی انجمن طلبہ اسلام کے ہی سابقین نے جو ہے وہ تشکیل دی ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ ہمارے یہی جو ہے ATI کی بنیادی جو فکر تھی وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک کے ساتھ اپنے دلی تعلق اور حضور کے ساتھ نیاز مندی اور حضور کی غلامی کا رشتہ، حضور سے اپنے آپ کو ایک ان کا غلام اور نیاز مند بنا کر حضور کے تمام افعال و اعمال کی اور فرمان جو ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ کیوں کہ کہا کہ ہمارے ملی شاعر نے کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کیونکہ جو روح کائنات ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی دم سے جو ہے وہ اس وقت مطلب ہے کہ مؤثر ہے اور کام کر رہی ہے، اور حضور کی خاطر ہی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس عالم کو سجایا ہے۔ تو ہم نے یہی سبق اپنے بزرگوں سے پڑھا، یہی اپنے دوستوں کو اور بھائیوں کو جو ہے وہ سکھایا کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ، آپ کے اسم مبارک کے ساتھ جڑ جانا چاہیے اور رضائے مصطفیٰ میں ڈھل جانا چاہیے اور آقا کریم کے وفادار امتی بن جانا چاہیے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جناب علی اس ایک حصے میں گفتگو کے بعد اب عرض یہ ہے کہ اب نئے سرے سے جو یہ محسوس ہم کریں، ہم اس کا تجزیہ کریں، اسے انالائز کریں کہ نئے حالات میں ATI کی کیا ضرورت ہے۔ تو برادران زیبکار، اگر ہم مجموعی طور پہ معاشرے کی یعنی صرف 3 حصوں کا ذکر کریں کہ معاشرے میں جو ہے وہ مذہبی اور دینی طور پر بھی ضرورت ہے ایک مثبت کام کرنے کی، دوسری جو ہے وہ سماجی فلاح و بہبود کی بھی ضرورت ہے، اور تیسری یہ ہے کہ قومی یکجہتی اور سلامتی کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم یوں دیکھیں تو اہل سنت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اگر ہم وقتی طور پہ یہی دیکھیں کہ یہی طبقہ ہی اپنے اگر اعمال کو دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھال لے، وہی اخلاق اور طریقہ اختیار کر لے، تو
بڑے معاشرے کا ایک کافی بڑا حصہ جو ہے وہ اصلاح کے راستہ اختیار کر لے گا۔ دوسری طرف جو ہے سماجی بہبود کا، تو اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ اگر ہم اپنے طور پہ جتنی بھی کوشش کریں اور فلاحی کاموں میں بھی حصہ لیں اور لوگوں کی مشکلات کو مشکلات کے وقت اس میں اس کی شدت کو کم کرنے میں حصہ لیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہوگا سوسائٹی کے لیے۔ اور تیسری بات ہے کہ لوگ پاکستان کی بات کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یعنی یہ تو کام کوئی صرف سیاستدانوں کو ہی کرنے کا ہے۔ نہیں، جو لوگ ہیں وہ اگر اپنے اپنے دائرے کے اندر ملک کے لیے کام کریں، اس کے لیے اس کی سلامتی کا خیال کریں، اس کے لیے مثبت جو ہے وہ سوچ رکھیں اور تخریب کاروں اور دہشت گردوں پہ نظر رکھیں، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، یہ بہت بڑی جو ہے وہ اصلاحی کوشش ہے۔ تو اس معاملے میں ایسا ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں نے کراچی میں شیڈ نام کی جو ایک تنظیم بنائی ہے، انہوں نے بہت بڑا ہاسپٹل بنایا ہے، اور آج کل وہ لوگوں کو جو ہے نا اس میں ہر طرح کا علاج معالجہ مہیا کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ وہ جو گونگے اور بہرے بچے ہیں ان کا آپریشن کر کے، وہ آپریشن سننے میں یہ آیا ہے کہ کوئی 20-22 لاکھ روپے میں یعنی ہوتا ہے، اس کے اندر جو آلہ وغیرہ فٹ کیا جاتا ہے۔ تو اب ہماری منسٹری جو ہے ہیلتھ، اس نے یہ اور بیت المال نے یہ ٹرائی کیا کہ کچھ نہ کچھ ایسے اداروں کی جو ہے وہ ہم مدد کریں، اور لوگوں کو 22-25 لاکھ روپیہ دینا بڑا مشکل ہے تو وہ بیت المال سے دیا جائے۔ تو انہوں نے کئی جو ادارے ہیں ان کے کام کا جائزہ لیا، تو وہ کراچی کی حد تک ایک آغا خان ہیلتھ یونیورسٹی ہے وہ، اور دوسرے شیڈز فاؤنڈیشن، یہ دو جو ہیں یہ اپروو ہوئے ہیں۔ اور شیڈ فاؤنڈیشن والوں نے بیت المال سے کہا ہے کہ ہم یہی کام جو ہے وہ اس سے مطلب ہے کہ آدھی جو ہے وہ 70 لاکھ روپے معاف کرنا، کہ یہ وہ 70 لاکھ کا سماعتی آلہ جو ہے وہ ہم 21 لاکھ روپے میں مہیا کریں گے۔ تو اس طرح سے ایک طرح یعنی جہاں ایک بندے کا علاج ہونا تھا، وہ یہ جو ایک فلاحی ہسپتال ہے وہاں اتنے پیسوں میں 3 آدمیوں کا جو بچوں کا جو ہے وہ علاج کرے گا۔ یہ اس طرح کی جتنی خدمات ہیں وہ ساری سیاسی سطح پہ ہوں، وہ معاشی سطح پہ ہوں، وہ دینی سطح پہ ہوں، وہ ایک صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اور پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے وہ کارآمد ہیں، اور انہیں ہمیں جاری رکھنا ہے۔ برادران عزیز، چونکہ ایک زندہ معاشرہ چلتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ ابھی جیسے کسی وقت ایشیا سرخ ہے کہ نعرے لگتے تھے، تو آج کل الحاد کا جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میری نالج میں یہ بات آئی ہے کہ بیکن ہاؤس اور گرامر اسکولز کا جو ہے وہ ایڈمیشن کے وقت مذہب کے خانے کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایتھیسٹ یا ملحد کا مطلب ہے کہ لفظ لکھا ہے۔ وہ ایسے آ گئے ہیں کہ جیسے ابو جیل جو ہے وہ ابو الحکم کہلاتا تھا، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کا مخالف بنا تو وہ شخص ابو جہل کہلایا۔ تو
ایسے لگتا ہے کہ لوگ آج کل سو کالڈ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کے جو ہے وہ جاہلانہ بھی ان کے یعنی طرز عمل ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ کسی ضابطے کے، کسی اخلاق کے، کسی مطلب جو ہے وہ دین کے پابند نہیں بننا چاہتے۔ ہمیں یہ اس کام میں توجہ دینی ہے کہ ہم سارے مل کر کوشش کریں اور الحاد کی اور اس طرح کی یعنی بد اخلاقی اور بد تہذیبی کی جو نوجوانوں کے اندر ریت چل رہی ہے، اس کو انجمن طلبہ اسلام نے روکنا ہے۔ پہلے اپنے عمل سے روکنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جتنے دیگر ذرائع ہیں، پروپیگنڈے کے ہیں، لٹریچر کے ہیں، وہ موٹیویشنل اسپیکرز جو ہیں وہ آگے لانے کے ہیں، اور یا موٹیویشنل جو ہے وہ لٹریچر کریٹ کرنے کے ہیں، وہ سب چیزوں کو ہم نے یعنی کر کے معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ لہٰذا ہم سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، ہر طرح سے پاکستان کے اندر ایک پرامن اور مہذب معاشرات کریٹ کرنے کے لیے دن رات کوشاں رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی رہیں گے، ورنہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ خرابیاں، یہ بیماریاں، یہ ہمیشہ سے پیدا ہوتی آئی ہیں۔ اگر کوئی لوگ ان کے لیے قربانی نہ دیں گے، اپنا وقت، اپنا علم، اپنے مالی ذرائع نہیں استعمال کریں گے، تو پھر جہالت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور دین اور تہذیب والا معاشرہ جو ہے وہ سکڑتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ہمارا جو ہے آج یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کو ایک ٹرو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے دن رات کام کریں، اور اپنی نئی نسل کو جو ہے وہ ان خرابیوں سے اور بد تہذیبیوں سے بچائیں۔ اس کے لیے میں اپنے تمام سننے والوں کو، اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو جو ہے وہ دعوت دوں گا کہ وہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، اپنے بچوں کو انجمن کے ساتھ شامل کریں۔ ایک چھوٹی سی مثال اس کی یہ ہے کہ یہاں سہاوا میں ہمارا انجمن طلبہ اسلام کا بہت پرانے وقت کا کام چلا آ رہا ہے، اور چھوٹا وہ ایک تحصیل لیول کا وہ شہر ہے، لیکن وہاں کے سیاستدانوں نے، بیدار مغز لوگوں نے، خواہ وہ پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے یا کسی دوسری جماعت سے وابستہ تھے، انہوں نے کہا کہ سیاست تو ہماری رہے گی اس پارٹی کے ساتھ، لیکن ہم اپنے بچوں کو انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ کریں گے کہ ان کے ساتھ رہ کے یہ مہذب بن جائیں گے، اور یہ اچھے شہری بن جائیں گے، اور یہ اپنے ماں باپ کے مؤدب بن جائیں گے۔ لہٰذا اگر ایک شہر کے لوگوں نے کسی زمانے میں اس بات کا فیصلہ کیا، تو آج میں دعوت دیتا ہوں تمام بڑے لوگوں کو کہ وہ اپنے بچوں کو مہذب بنانے کے لیے، اچھے کارآمد شہری بنانے کے لیے وہ انجمن طلبہ اسلام کے ساتھ وابستہ کریں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنے پروگراموں کو اس سائیڈ پہ اور زیادہ بہتر کریں گے۔ ہمارا سب سے بڑا جو ہے اس سلسلے میں کام یہ تھا کہ ہم اسے یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ، معاف کیجیے گا ایک منٹ کے لیے، کہ ایک منٹ کہ ہم انہیں کچھ ٹائم کے بعد تمام مطلب طلباء کو باری باری جو ہے چند دنوں کے لیے ان کی تربیت کریں گے،
اس تربیت کا سلسلہ مکمل تو صحت ہے، بہت بڑی جماعت ہے، وہ نہ اتنا نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے جو ہم نے خود بھی اور ہمارے بعد والوں نے بھی اس بارے میں یہ قابل تعریف قابل تحسین کام کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری رکھا، اور کوئی کبھی کہیں 3 دن کے لیے، کہیں 5 دن کے لیے، کبھی 1 ہفتے یا 10 دن کے لیے طلباء کے ایک گروپ کو وہاں بلایا، اور ہر شعبے کے اچھے سنجیدہ پڑھے لکھے اور عالم اور فاضل لوگوں کو، اور اچھے علماء کرام کو، اور اچھے صوفیہ اعظام سے تعلق رکھنے والوں کو وہاں لیکچر کے لیے بلایا، اور انہوں نے ہر روز ان کی تربیت کی۔ تو یہ جو تربیتی نشستیں تھیں وہ ان کا اخلاق اور کردار طلباء کا بنانے میں بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ آج بھی جب کبھی ہمارا وہ سائیڈ کمزور ہونے لگتی ہے تو کئی پرانے ساتھی جو ہیں وہ توجہ دلاتے ہیں کہ یار جو سب سے قیمتی ہمارا کام ہے وہ تربیت کا ہے۔ تو آپ محترم حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو جو ہے اس تنظیم کے ساتھ وابستہ کریں، جہاں اللہ و رسول کی بات ہوتی ہے، اکابر صحابہ کرام کی بات ہوتی ہے، اولیاء اعظام کی بات ہوتی ہے، مصلحین قوم کی بات ہوتی ہے۔ تو جناب علی، یہ تنظیم جب تک آپ سب اس کے ساتھ تعاون کریں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہو کے کام کرے گی، اور معاشرے سے برائی کو بچائے گی اور اچھے کاموں کو فروغ دے گی۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اسی کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور وہ اپنی جو ان کی ایجوکیشنل جو ہے وہ ڈیوٹی وہ جو ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے، وہ ایف اے بی اے والا اپنا نصاب جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ اس میں بھی اگر آپ ریکارڈ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری تنظیم سے وابستہ جو بچے ہیں، جو عزیز ہیں، انہوں نے بڑی بڑی اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ آپ کا جو بھائی یا بیٹا ہمارے ساتھ شامل ہوگا اس کام میں، وہ انشاءاللہ اپنے کیریئر میں بھی بہت آگے جائے گا۔ یہ فقیر کوئی بڑے دعوے کے ساتھ نہیں، اللہ کے لاکھ لاکھ احسان کے اقرار کے ساتھ اور شکر کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ مجھے 58 سال ہو گئے اس تنظیم سے وابستہ۔ اس کے دوران میں نے LMSc کی، یونیورسٹی آف سندھ سے بھی کی، اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے بھی کی۔ 2 سال امریکہ میں بھی مطلب ہے کہ جو وہ زیر تربیت اور رہا، میں ایگریکلچرل اکنامکس کا آدمی تھا۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین اس کے فضل اور کرم کے ساتھ جو ہے اپنے دوسرے جو ساتھی تھے کام کرنے والے، ان میں زیادہ بہتر کام کر کے دکھایا، کسی سے مطلب ہے کہ پیچھے نہیں رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو تنظیمی باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ ATI بنانے میں، مصطفی تحریک بنانے اور چلانے میں، اور المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹیاں، مصطفی فاؤنڈیشن اور پاکستان فلاح پارٹی، ان تمام کے بنانے والوں میں یہ فقیر بھی شامل رہا ہے۔ تو آپ جو ہے بھروسہ رکھیں، آپ کے جو بیٹے ہیں، جو چھوٹے بھائی ہیں، جو عزیز ہیں، اگر وہ اس تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں گے تو زمانے کی جو خرابیاں ہیں، یہ جو نشہ کرتے پھرتے ہیں بچے، اور یہ اپنے گھر والوں کی بے ادبیاں اور بے احترامیاں کر رہے ہیں، ان سے بھی یہ محفوظ ہو جائیں گے، اور یہ بڑے کارآمد گھر کے بیٹے اور بچے بنیں گے، اس گھر کے لیے باعث عزت ہوں گے، اور معاشرے کے لیے یہ باعث راحت اور رحمت ہوں گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب حضرات سے جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس عرض کے اوپر، اس گزارش کے اوپر ضرور غور کریں گے، اور اپنے گھر کی فلاح اور بہبود کے لیے، اور اپنے ماحول کی اچھائی اور بہتری کے لیے، اور پاکستان کی ترقی اور سلامتی کے لیے
ایسے کارآمد لوگ تیار جہاں ہوتے ہیں وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، اور ان سے آپ جو ہے وہ خود بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور باقی جو لوگ ہیں اور جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ بھی ان سے مستفید ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ خدا حافظ۔